وہ غلیظ اور گھٹیا الزامات لگاتے ہیں پریس کانفرنس میں. ڈی جی آئی ایس پی آر خود پریس کانفرنس کرتا ہے اور گھٹیا زبان استعمال کرتا ہے. پاکستان کے وفاقی وزراء چھوٹے لیول کے بندے نہیں، وفاقی وزراء جو جعلی طریقے سے آئے ہیں لیکن وفاقی وزراء ہیں، وہ غلیظ اور گھٹیا الزامات لگاتے ہیں پریس کانفرنس میں. لیکن ان الزامات کے بدلے میں نے کبھی بھی غلط بات نہیں کی. انتہائی گھٹیا لہجہ میرے خلاف استعمال ہوا، انتہائی بدتمیزی کی گئی، اور کسی چھوٹے لیول پر نہیں. ابھی بھی وہ لگے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ مجھے اس طرح چھوڑیں گے نہیں، مجھے بدنام بھی کریں گے، مجھے ناکام کرنے کی کوشش چلتی رہے گی. لیکن الحمدللہ میں اپنے لیڈر، اپنے قائد جناب عمران خان کا سپاہی ہوں. میرے اعصاب مضبوط ہیں، میں لا الہ الا اللہ پر ایمان والا ہوں. مجھے کسی کا خوف نہیں، نہ ہی مجھے کوئی ڈرا سکتا ہے. الحمدللہ یہ عوام کے نوکر ہیں، اور عوام کے ان نوجوانوں کی آنکھوں میں یہ چمک دیکھے، یہ جذبہ دیکھے. جس دن میرے لیڈر، میرے قائد نے ایک دفعہ پھر فیصلہ کیا تو کسی کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی انشاءاللہ. آپ بھی دلیر ہیں، اور آپ کی ٹیم جو پورے خیبر پختونخوا میں ہے وہ بھی دلیر ہیں. یہ اللہ کا سوا کسی سے نہیں ڈرتے. میرے عزیز ساتھیوں، جو الزامات مجھ پہ لگے، لیکن آج حکومت عام آدمی کی ہے، آج حکومت عوام کی ہے، آج حکومت عمران خان کی ہے. السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے موجودہ حکومت اور طاقتوروں کو آڑے ہاتھوں لے لیا. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے اتنی سخت تقریر کی کہ پرخچے اڑا کر رکھ دیے. آپ جانتے ہیں کہ پورا سندھ عمران خان کے ایک اشارے کا انتظار کر رہا ہے. اگر عمران خان جیل سے ایک اشارہ کر دیں تو پورا پاکستان بند کر کے رکھ دیں گے. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا انتہائی خطرناک خطاب، آپ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں. جلسے اور جرگے بلائے ہیں، اس پر میں بات کرنا چاہوں گا. میرے عزیز ساتھیوں، آپ کو معلوم ہے کہ جس دن میرے لیڈر، میرے قائد جناب عمران خان صاحب نے میرا نام وزیر اعلیٰ کے لیے اناؤنس کیا، تو اس کے بعد سے یوتھ ہیں، جتنے بھی نوجوان ہیں، وہ اپنے لیڈر، اپنے قائد جناب عمران خان صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اس قابل بنایا کہ پہلے ہم اس عوام کا حصہ بن سکتے ہیں، اور آج خیبر پختونخوا کے ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو بن سکتے ہیں. ہم اپنے لیڈر، اپنے قائد کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جو ایک مائنڈ سیٹ ہے جو ہماری پاکستان کی یوتھ کو، ہمارے پاکستان کے نوجوانوں کو، ہمارے پاکستان کے مڈل کلاس کو آگے نہیں آنے دیتے، وہ تمام لوگ جو ہیں ایکٹیو ہو گئے اور مجھ پر اعتراضات انہوں نے شروع کر دیا. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اگر کسی کے نام کے ساتھ شریف ہو، بھٹو ہو، زرداری ہو، صرف وہی سیاست کر سکتا تھا اور وہی جو ہے وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم بن سکتا تھا. لیکن آج حکومت عام آدمی کی ہے، آج حکومت عوام کی ہے، آج حکومت عمران خان کی ہے. میرے عزیز ساتھیوں، جو الزامات مجھ پہ لگے، لیکن ان الزامات کے بدلے میں نے کبھی بھی غلط بات نہیں کی. انتہائی گھٹیا لہجہ میرے خلاف استعمال ہوا، انتہائی بدتمیزی کی گئی، اور کسی چھوٹے لیول پر نہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر خود پشاور آ کر پریس کانفرنس کرتا ہے اور گھٹیا زبان استعمال کرتا ہے. پاکستان کے وفاقی وزراء چھوٹے لیول کے بندے نہیں، وفاقی وزراء جو جعلی طریقے سے آئے ہیں لیکن وفاقی وزراء ہیں، وہ غلیظ اور گھٹیا الزامات لگاتے ہیں پریس کانفرنس میں. لیکن میں عمران خان کا سپاہی ہوں، میں قبائلی ہوں، میں پشتون ہوں. ان کا میں نے کبھی جو ہے غلط طریقے سے جواب نہیں دیا ان کو. میں اسمبلی کے فلور پر کھڑا ہوا، میں نے مہذب طریقے سے ان کے تمام
الزامات کا جواب دیا. اس کے بعد میں نے کہا کہ میں اپنے لیڈر اپنے قائد جناب عمران خان صاحب سے قانونی اور آئینی طریقے سے ملنا چاہتا ہوں. میں وہاں پر گیا اڈیالہ جیل کے باہر کھڑا ہوا. اسی وقت پاکستان کے وزیر اعظم جعلی طریقے سے وزیر اعظم ہے لیکن پاکستان کا وزیر اعظم ہے, اس کی کال آئی. ان کو میرا نام پسند نہیں آیا, ان کو یہ پسند نہیں آیا کہ میں ایک مڈل کلاس نوجوان ہوں, ان کو یہ بھی پسند نہیں آیا کہ میں ایک قبائلی نوجوان ہوں. اسی وجہ سے اسی دن سے جو ہے یہ میرے خلاف ابھی بھی وہ لگے ہوئے ہیں, کیونکہ وہ مجھے اس طرح چھوڑیں گے نہیں, مجھے بدنام بھی کریں گے, مجھے ناکام کرنے کی کوشش چلتی رہے گی. لیکن الحمدللہ میں اپنے لیڈر اپنے قائد جناب عمران خان کا سپاہی ہوں. میرے اعصاب مضبوط ہیں, میں لا الہ الا اللہ پر ایمان والا ہوں, مجھے کسی کا خوف نہیں, نہ ہی مجھے کوئی ڈرا سکتا ہے. الحمدللہ آپ بھی دلیر ہیں اور آپ کی ٹیم جو پورے خیبر پختونخوا میں ہے وہ بھی دلیر ہیں. یہ اللہ کا سوا کسی سے نہیں ڈرتے. لیکن اگر آپ کی نیت میں صرف یہاں پاکستان اور پاکستانیوں کا خون چوس کر دولت کمانا ہے تو آپ ڈیلیور نہیں کریں گے. آپ میں فیئر میں فلیٹ خریدیں گے, آپ باہر ملکوں میں جزیرے خریدیں گے, کبھی ڈیلیور نہیں کر پائیں گے. اور الحمدللہ ہمارا یہ شوق نہیں ہے. ہم عمران خان کی ویژن کے مطابق, ہم عمران خان کے نظریے کے مطابق اپنے پاکستان کے لیے آئے ہیں, اپنے پاکستانیوں کے لیے آئے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ڈیلیور کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی. بند کمروں والے فیصلہ ساز یہ جوش دیکھے, یہ جنون دیکھے, ان نوجوانوں کی آنکھوں میں یہ چمک دیکھے, یہ جذبہ دیکھے. جس دن میرے لیڈر میرے قائد نے ایک دفعہ پھر فیصلہ کیا تو کسی کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی انشاءاللہ. اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی ہماری معدنیات ہیں اس پر صرف اور صرف حق خیبر پختونخوا کے عوام کا ہے, اور یہ جس کو چاہیں گے دیں گے, جس کو چاہیں گے کہ نہ دیں ان کو نہیں ملیں گے انشاءاللہ تعالی. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی وزیراعلیٰ سہیل آفریدی کا انتہائی فکر انگیز اور خطرناک خطاب. وزیراعلیٰ سہیل آفریدی نے DGISPR کی پریس کانفرنس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں جب سے وزیراعلیٰ بنا ہوں میرے خلاف سازشیں شروع کر دی ہیں, اب کسی بھی صورت ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. عمران خان کال دے چکا ہے, ہم 8 فروری کو پورا پاکستان بند کر کے دم لیں گے.